خلقہ. ذرا سوچے تو صحیح، کس شے سے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے؟ وہ شے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہر انسان جانتا ہے. اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی، یہ چیزیں تو چلیے آپ کے علم سے باہر، آپ کے احاطے سے باہر، آپ کے مشاہدے سے باہر، وہ کیسے آپ اس کا تصور کریں، کیسے آپ کو علم حاصل ہو. لیکن یہاں یہ ابتدا تو ہر ایک کو معلوم ہے. من نطفہ، پیدا کیا نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے تخلیق فرمائی. خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اندازہ ٹھہرایا. اگرچہ لفظ جو ہے یہاں پر وہ تقدیر کا لفظ آیا ہے، قدر یقدر تقدیرا. اب تقدیر کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفہوم یہاں مراد نہیں ہے. یہ تقدیر نوعی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. نوع انسان کی ایک تقدیر ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے. انسان کے اندر ذہانت فطانت کتنی بھی ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے فضا کے اندر. تو یہ نوعی تقدیر ہے کہ ہر نوع کے لیے اپنی تخلیق میں سے اللہ نے اندازے مقرر کر دیے ہیں. اس کی کیا لمٹس ہیں، اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور کیا یہ کہ اس کی لمٹ سے اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن. اپنی کھال سے باہر تو آدمی نہیں نکل سکتا. موٹا ہوگا تو کھال پھیلتی چلی جائے گی. بہرحال یہ کہ کھال سے باہر آدمی نہیں نکلتا. اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس تقدیر نوعی سے تجاوز نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ تقدیر شخصی بھی ہے. یہ تقدیر کہ انسان کی رنگت کیا ہوگی، اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا کہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی نقص رہ جائے گا، یہ سارے اندازے ہیں جو مقرر ہو رہے ہیں پہلے سے. پھر عمر کتنی ہوگی، یہ سارے اندازے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اس تقدیر سے آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا. کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ میں فلاں نسل میں کیوں پیدا ہو گیا، چیختے ہوں گے بیچارے ہندوستان کے شودر، ہمیں برہمنوں میں کیوں نہیں پیدا کر دیا، شودروں میں کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کر دیا، فلاں جگہ کیوں پیدا کیا. لیکن یہ تقدیر ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. یہاں پر آپ مجبور محض ہیں. اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اندازے ہیں، آپ کی محنت جد و جہد کے راستے کھول دیے گئے ہیں. اس میں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. آپ میں خیر کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے، روح ودیت کی گئی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، اور اس کی معرفت جو ہے اس میں رکھ دی گئی. اسے پروان چڑھائیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ دبا دیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ گویا کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آزادی یہاں اللہ نے دے دی ہے. یہ آزادی بھی اللہ کی اس تقدیر کا ایک جز ہے. تو فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، کھول دیا، آسان کر دیا، رواں کر دیا. اس میں اکثر لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ حیات انسانی ہی کے مختلف مراحل مراد ہیں. تو بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا کہ اس سے مراد ولادت کا عمل ہے. تخلیق تو ہو رہی ہے بطن مادر میں، فی ظلمات ثلاث، خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، درجہ بدرجہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ سے پھر اس میں گوشت چڑھ رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ سب در حقیقت یہ مادر، رحم مادر میں ہو رہا ہے، بطن مادر میں. وہاں سے اب اس کا باہر نکلنا، واقعہ یہ کہ خود اپنی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کس طریقے سے یہ ولادت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں. تو اس کو مراد لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے ثم السبیل یسرہ. پھر وہ راستہ جو ہے رحم مادر سے برآمد ہو کر اس دنیا میں خارجی فضا میں آنے کا، وہ اللہ نے کیسا آسان کیا ہے. اس کے اندر غور کرو تو اس میں اللہ کی حکمت، اس کی صنائی، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی. لیکن میرا ذاتی رجحان اس میں یہ ہے، اگرچہ بعض اور حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وقی ہے رائے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر السبیل سے وہی مراد ہے جو سورۃ الدہر میں. یہ 6 سورتوں کا ایک سب گروپ جو بنا ہے قرآن مجید میں، جس کا کئی مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، اور آج ظاہر بات ہے آخری مرتبہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں کچھ مضامین مشترک ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت ہے. جیسے وہاں فرمایا گیا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہی السبیل یہاں مراد ہے. ہم نے ہدایت کی راہ اس کے سامنے کھول دی، البتہ اس کے بعد اختیار دیا ہے، چاہے وہ ناشکرہ بن کر رہے
اور چاہے وہ ایمان لے آئے، اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ حق اس پر واضح نہیں کیا گیا، اس کی تو فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو گے تو وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ لہذا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے، ہم نے وہ السبیل یعنی سواء السبیل صراط مستقیم، یہ سورۃ الدہر کا درس دیتے ہوئے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں السبیل جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا، ان کو مغالطہ لگا ہے۔ السبیل ایک ہی راستے کے لیے آئے گا، اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم، صراط السوی، یہ سواء السبیل ہم نے کھول دیا، واضح کر دیا۔ یہ اتمام حجت ہے جو اللہ کی طرف سے جبلی طور پر اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اوپر ہو چکا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ہم نے اسے اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اقبرہ، اقبار، یہ گویا کہ باب افعال ہے، متعدی بنے گا یہ فعل، ہم نے کرا دیا، دفن کرا دیا زمین میں اسے، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ امانت رکھ دیا۔ اب یہ امانت ہمارے ہاں تو ہے کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر کسی کو دفن کیے جائے، یہ امانت رکھی گئی ہے، یہ میت گویا کہ اس کو نکالنا مقصود ہے، لیکن در حقیقت ہر میت امانت ہے۔ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی امانت تو ہے، چاہے وہ فوری طور پر اسے دفن کیا گیا ہو، چاہے یہ کہ کہیں پر وہ اس کے اجزاء تحلیل ہو کر اور پھر مٹی میں مل گئے ہوں، اگر وہ کسی مچھلی نے بھی اس کو کھایا ہے تو اس کے بھی اجزاء پھر تحلیل ہوں گے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سمندر کی تہ میں کہیں بیٹھ جائیں گے، وہ لازماً اسی کا جز بنے گا اس زمین کا، جس کو کہ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، مردوں کو بھی زندوں کو بھی، زندوں کے لیے بھی سارا سامان اسی کی گود میں موجود ہے، سارا سامان معیشت اور سامان ربوبیت، اور مردوں کو بھی یہ ایسے سنبھال لیتی ہے کہ جیسے امانتاً کہیں کسی کو رکھ دیا جائے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اب اس میں دیکھیے، یہ ہے قرآن کا اسلوب، اس کے اندر جو ایک ردم چلا آ رہا تھا، ایک بات تواتر سے آ رہی ہے، اس کے فوراً بعد آیا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا۔ یعنی جب یہ سارے کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے تو بے وقوفو تمہیں یہی مشکل نظر آ رہا ہے؟ جس اللہ نے وہ کیا، جس اللہ نے یہ کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا نکال لے گا۔ اس میں گویا کہ ایک طرح کی سجیشن ہے، اس میں کوئی لفظی دلیل منطقی اعتبار سے نہیں آئی، لیکن یہ کہ ایک سجیشن ہے، سوچو جس کے لیے یہ سارے کام آسان تھے اس کے لیے کیا یہی کام مشکل رہ گیا ہے؟ کیا یہ ناممکن اور محال تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو جیسے وہ کام آسان تھے ایسے ہی یہ کام آسان ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں، یعنی یہ شکر نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نہ آفاقی آیات کو دیکھتا ہے نہ انفسی آیات کو دیکھتا ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تاحال وہ فیصلہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص گروہ معین پس منظر میں ہے کہ حضور نے حجت آخری درجے میں قائم کر دی، ابھی تک بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، نبی نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا، نبی نے اس درجے مبالغہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ ایک جو طالب بن کر آیا تھا اس کی حق تلفی بھی ہو گئی، اگرچہ ان کی نیت میں نہیں تھا کہ حق تلفی ہو، لیکن نتیجتاً عملاً تو ہو گئی۔ اس درجے جن کے پیچھے در پہ رہے، اس درجے جن کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اس درجے جن کے لیے کوششیں کی ہے، کلا لما یقض ما امرہ، اس میں اسلوب حسرت کا ہے اور ملامت کا ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا تھا اس کے پروردگار نے۔ حکم تو یہ آمنو، ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو، لگا دو، جس چیز کے اندر بھی اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، استخلاف عطا فرمایا، اس کی راہ میں لگا دو، یہ حکم ہے۔ آمنو
لیکن یہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ بات نہیں مان رہے، نہ تزکیہ اختیار کر رہے ہیں، نہ تذکر اختیار کر رہے ہیں، اس کی طرف ان کا میلان ہی نہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ۔ اب ایک تو مشاہدہ کرایا تھا، یہ یاد دہانی کرائی تھی تخلیق کے مختلف مراحل، گندے پانی کی ایک بوند سے اور سقراط اور بقراط تک بنا کر اللہ نے کھڑے کیے اس دنیا کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس انسان کی اس دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مٹی سے بنایا تھا، اس مٹی سے اس کی غذا کیسے کیسے فراہم کی ہے۔ جیسے آ چکا ہے اخرج منہا ماہا و مرعاہا، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پانی نکالا اور اس کے لیے خوراک نکالی۔ یہاں پر اب اس خوراک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی پر غور کر لے۔ بہت دور نہیں دیکھ پا رہا، گیلیکسیز نظر نہیں آ رہی اسے، اور وہ ابھی اس دور تک بھی نہیں پہنچا ہے کہ گیلیکسیز کا کوئی تصور ہو، کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکے۔ ابھی مائکروسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہر پتے کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے، اور یہ جو انرجی ہے سولر انرجی اسے یہ پتا جذب کر رہا ہے، اور یہ فوٹو سنتھسس کا جو ہے عمل گویا کہ ایک کارخانے کی شکل میں جائز۔ چلیے نہ مائکروسکوپ ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کھانا جو کھاتے ہو اس پر تو غور کر لو، یہ تو ہر ایک کے سامنے کی شے ہے۔ کیسے اللہ نے کون کون سی قوتیں ہیں جو اس کے لیے لگ رہی ہیں۔ سورج کی تمازت اس میں صرف ہوئی ہے، ہوائیں چلی ہیں، بادلوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے، بارشیں برسی ہیں، پھر زمین نے اپنے خزانے نکالے ہیں، کتنے کچھ عناصر فطرت صرف ہوئے ہیں، تب تمہیں یہ لقمے میسر آئے ہیں۔ اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی ان صفات کا کوئی تصور تو کرو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو کہ ذرا دیکھے، غور کرے، توجہ کرے اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، چھاجوں پانی برسایا۔ مان سجاجا، یہ سورۃ النبا میں لفظ آ چکا ہے، چھاجوں پانی برسایا ہم نے، بارش کی ہے۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، سب کے معنی ہوتے ہیں تریڑے دینا، کسی کے اوپر کوئی شے برسانا، جیسے کہ آیا ہے سورہ حج میں غالباً کہ پھر وہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کے سروں کے اوپر حمیم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے، برسایا جائے گا پانی ان کی کھوپڑیوں کے اوپر۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے برسایا پانی جیسے کہ برسایا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سامنے لانے کے لیے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو جیسے پھاڑا جاتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو اصلاحی صاحب نے لیا ہے، ویسے وہ کچھ بعید محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ پانی کا محض گر جانا زمین پر، برس آنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ زمین کے مسام نہ کھلے اور ان میں پانی داخل نہ ہو۔ گویا کہ یہاں پر زمین کا کھلنا یا شق ہونا یہ پانی کے جذب ہونے کے لیے تعبیر کیا گیا ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب کوئی چیز اب اگتی ہے تو زمین کو پھاڑ کر اس کی سوئی نکلتی ہے، یہ ہے اکثر کا، لیکن بہرحال وہ ایک ان کا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، کیونکہ ایک مقام پر آیا ہے قرآن مجید میں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے کھول دیا، آسمان سے پانی کو برسا دیا۔ زمین بند تھی، کوئی شے اگ نہیں رہی تھی، ہم نے اسے کھول دیا، اس میں رویدگی آ گئی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے رائے ظاہر کی ہے، اس سے مراد ہے پانی برسایا اور پھر زمین کے مسام کھول دیے، اس کے اندر پانی جذب ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک دوسری رائے جو ہے اکثر مفسرین کی وہ زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ پانی برسایا، پھر زمین پھٹی، شق ہوئی اور اس میں سے وہ سوئی نکلی۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اگائے حبوب، یہ دانے، اناج، سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، یہی گویا کہ اس کی خوراک کا جو جزو اعظم ہے، تو یہ سب سے پہلے تذکرہ۔ اور اس میں ایک ترتیب اصلاحی صاحب نے بیان کی ہے، وہ اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں کچھ تو وہ ہیں جو زمین کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں۔ اب پودا جو ہے گندم کا کتنا اونچا ہوگا، ایک درخت ہوتے ہیں وہ ذرا اور اونچے ہیں، تو گویا کہ زمین سے یہ جو الفاظ اب آ رہے ہیں یہ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ایک تدریجی ارتقاء ہو رہا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، ہم نے اس میں اناج اگایا۔
وعنبا وقضبا، اور انگور، یہ گویا کہ پھلوں میں سے جو سب سے زیادہ ایک لوگوں کا مرغوب پھل رہا ہے، اس لیے کہ وہ صرف پھل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ تو عنبا وقضبا، اور قضبن سے مراد ہے ترکاریاں، اور عام طور پر وہ ترکاریاں کہ جیسے ساگ ہوتا ہے، پالک کا ساگ ہے، اور جو چیز کے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو پکا لیا جاتا ہے۔ باقی اور سبزیاں جو ہے اس کو بھی بعض لوگ داخل سمجھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ساگ جو ہے، یہ مختلف قسم کے ساگ جو کہ بالکل گھاس کی طرح اگتے ہیں زمین سے، اور پھر وہ انسان کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اب آیا درختوں کی طرف۔ درختوں میں زیتون کا درخت ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے بہت ہی اہم غذا کی سورس رہا ہے، اس لیے کہ اس سے تو تنبت بالدہن، اس سے انسان کو تیل ملتا ہے، زیتون کا تیل، چکنائی ملتی ہے، اس کو جلا کر جو ہے دیوں کے اندر، چراغوں کے اندر اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی، اور وہ غذا بھی تھی۔ تو وہ زیتونا ونخلا، اور اب سب سے اونچا جو آ گیا کھجور کا درخت، ہم نے اس میں اگائے اناج بھی اور انگور بھی اور ترکاریاں اور ساگ بھی اور زیتون بھی اور کھجور بھی، وحدائق غلبا، غلبن جمع ہے اغلب کی، اغلب کہتے ہیں اس شخص کو جس کی گردن بڑی موٹی ہو، اور یہ باغوں کے لیے آتا ہے وہ باغ جو بڑے گھنے ہوں، یعنی اوپر کا حصہ ان کا اتنا پھیل جائے درختوں کا کہ باہم اس کی شاخیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، وہ ہے حدائق غلبن، وہ باغ کہ جو بڑے گھنے باغ ہیں جن کی شاخیں جو ہے درختوں کی باہم پیوست ہو جاتی ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور یہ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو تمہارے لیے فواکہ، پھلوں کا کام دیتی ہیں، اور ابا کا لفظ آتا ہے ان چیزوں کے لیے جو چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں حیوانات کے لیے۔ ایک تو چارہ وہ ہے کہ جو توڑی کی شکل میں ہوتا ہے، جو گندم کے آپ نے گندم نکال لی، باقی جو رہا اس کی توڑی بنا لی، اور ایک وہ ہے کہ جو گھاس اگ رہی ہے اور وہ جو کی تو ہی وہ حیوانات کے کھانے کے کام آ رہی ہے، وہ ابا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، وہ لفظ اب آ گیا، وہ آیت جو بین ہی انہی الفاظ میں آیت نمبر 33 کی حیثیت سے سورہ نازعات میں آئی، اور آیت نمبر 32 کی حیثیت سے یہاں۔ یہ ساز و سامان ہے، ضرورتیں ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اور بڑا عمدہ اشارہ اس میں ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جاندار ہیں، ان کے لیے بھی غذا ہے، اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی، ان کے لیے بھی فراہم کی، مزید برآں وہ خود تمہارے لیے مزید غذا کا سورس بنتے ہیں، انہی سے تمہیں دودھ ملتا ہے، چکنائی ملتی ہے، ان سے نہ معلوم ان کا گوشت ہے جو تمہارے لیے بہترین غذا کا کام دیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تو براہ راست وہ چیزیں ہیں کہ جو اگ رہی ہیں زمین سے اور وہ ہمارے تغذیہ کی ضرورت پوری کر رہی ہیں، ایک وہ حیوانات انعام ولانعامکم، وہ بھی در حقیقت ہمارے لیے سورس آف فوڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی زمین سے ان کو ہی وہ اللہ تعالیٰ غذا دے رہا اور پال رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی وہ کان پھوڑ دینے والی، صاخہ وہ آواز، شدید آواز کہ جس سے کان پھٹتا، یہ سور جسے کہا جاتا، نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، پھر یہ ثم نفخ فیہ اخری، یہ دو جو ہے نفخے ہونے ہیں، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک 3 نفخے ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ یہاں پہ اس کو تعبیر کیا گیا کان پھوڑ دینے والی شے۔ اس کے بالمقابل سورۃ النازعات میں لفظ آ چکا ہے تامۃ الکبریٰ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہاں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ سور کی آواز جو کانوں کو پھوڑ دینے والی ہے وہ آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اب یہ ہے بڑا ہی قیامت کا وہ روح فرسا ایک نقشہ۔ یہ غالباً نفخہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، ویسے نفخہ اولیٰ کے بعد بھی وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحج کے شروع میں، اس میں بھی معلوم ہوتا نفسی نفسی کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اس روز دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، شیر خوار بچوں کو، اور حمل والیاں جو ہیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اس درجے دہشت ہوگی اور اس درجے نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ لیکن یہاں جو نفسی نفسی کا عالم جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا وہ مضمون دوبارہ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ نقشہ جو ان آیات میں آ رہا ہے بین ہی یہ نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ معارج میں
کہ نقشہ یہ ہوگا میدان قیامت میں، اور یہ غالباً جیسا کہ میں نے عرض کیا نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کہ بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ بھائی دنیا میں بڑا عزیز ہوتا ہے، دست و بازو ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، پشت پناہ ہوتا ہے، لیکن بھاگے گا۔ بھاگے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی حال پرسی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی کا خیال تک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی جان کی۔ بھاگے گا انسان، دوڑے گا انسان، نہیں پوچھے گا انسان انا اپنے بھائی کو وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اس کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی کو، رفیقہ حیات کو، صاحبتہ وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ترتیب ہے ابعد سے اقرب کی طرف۔ یہ جو رشتے ہیں ان میں قریب ترین رشتہ جو ہے وہ بیوی اور اولاد اور بیٹوں کا ہوتا ہے، اسی لیے بار بار آیا ہے ازواجکم واولادکم، یہ ہے جو تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اس لیے کہ سب سے بڑی محبت جو ہے انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ، اس لیے کہ بھائی بہن جو ہے وہ تو بالواسطہ رشتہ دار ہوتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ پر جا کر جو ہے در حقیقت وہ رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی بہن ہے، کوئی باپ، کوئی بھائی ہے، اس پہلو سے وہ ابعد رشتہ ہے بھائی کا یا بہن کا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے طبعی طور پر وہ بیوی اور بیٹے، اولاد میں خاص طور پر بیٹے جو طبعاً زیادہ لوگوں کو یعنی محبوب ہوتے ہیں، پھر ماں باپ، جن پر کہ پھر ایک اور رشتہ اس کے حوالے سے آیا اور وہ ہے بھائی بہن۔ تو یہاں پر ابعد سے بات شروع کر کے اقرب تک لائی گئی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن تو ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی اسے پڑی ہوئی ہوگی، اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے بالکل مستغنی کر دے گی، کسی اور کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ اپنی ایسی دھن نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی کا خیال تک نہیں آئے گا۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی مرفوعاً نقل ہوئی ہے حضرت عائشہ سے اور بعض کے نزدیک حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ازواج مطہرات ہیں، کہ کہیں حضور نے فرمایا کہ جب میدان حشر میں لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو سب برہنہ ہوں گے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضور سب برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کسی کو اس کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوگی، ایسی بنی ہوئی ہوگی ان کی جانوں کے اوپر کہ کوئی کسی کے سطر کا دھیان جو ہے کسی کو آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے جس کو نفسی نفسی تعبیر کیا گیا، اس کے لیے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ ضرور ہوں گے، اور ان میں اکثر میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب جو ہے الٹ جاتی، عکسی ترتیب ہو جاتی۔ یہ مضمون اب اس عکسی ترتیب کے ساتھ سورہ معارج میں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذابہ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہاں پر بیٹے کا ذکر سب سے پہلے آیا۔ انسان یہ چاہے گا کہ مجھے بخش دیا جائے، بچا لیا جائے، فدیے میں میرے بیٹے لے لو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور بیوی اور بھائی لے لو، جھونکو انہیں، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا وہ سارا رشتہ داروں کا، کنبے کا معاملہ، دنیا میں تو وہ بڑے پناہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے، پناہ گاہ بن جاتے ہیں، وہ دست و بازو بنتے ہیں، لیکن انسان کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین کے تمام انسانوں کو جھونک دیا جائے جہنم میں، مجھے بچا لیا جائے، سب کو میری طرف سے فدیے میں قبول کر لیا جائے۔ وہ ہے نفسی نفسی کا عالم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن جو بڑے روشن ہوں گے۔ اب یہ مسفرہ آ گیا، وہ میں نے عرض کیا تھا نا، روشن، اسفار میں نماز پڑھنی چاہیے جبکہ دن میں کا اجالا کچھ ہو چکا ہو، ظاہر بات ہے سورج طلوع نہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اجالا ہو جائے، یہ ایک رائے ہے۔ ایک رائے یہ کہ غلس میں پڑھنی چاہیے جبکہ ابھی اندھیرا ہو کافی،
بہرحال وہ لفظ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، میں اس جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے، تاکہ وہ لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اب مسفرہ، روشن، دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ وجوہن جو یہاں پر آیا ہے تنوین کے ساتھ نکرہ کی شکل میں، اب یہ جو ہے یہ پھر وہ نحو کا ایک اصول ہے کہ کبھی تو تنوین ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر تو جملہ خبریہ ہے تو مبتدا جو ہے اس کو معرفہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں نکرہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یا تو یہ عوض ہوتا ہے کسی شے کے، یعنی ان کے چہرے، بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن، وجوہ جمیع الناس یا وجوہ کثیر من الناس ہے، اس دن ہوں گے یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ تو یا تو یہ عوض ہے مضاف الیہ کا، یا یہ تکسیر کے لیے تنوین آتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تفخیم کے لیے بھی آتی ہے، توہین کے لیے بھی آتی ہے، تیسرا لفظ نوٹ کر لیجیے تکسیر کے لیے بھی آتی ہے، اور پھر یہ تبعیض کے لیے بھی آتی ہے بعض کے معنی میں۔ بہت سے یا بعض کے چہرے ہوں گے اس دن مسفرہ، روشن، تاباں، ضاحکۃ مستبشرہ، متبسم ہوں گے، ہنستے ہوئے، مسکراہٹ ہوگی ان پر۔ یہاں پہ ضاحکۃ جو ہے اس کا ترجمہ جو موضوع ترین ہے یہ متبسم، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، اس لیے کہ حضور کا تو خاص طور پر یہ آتی ہے آپ کی عادات میں، اس بیان میں، شمائل میں حضور کے، کہ آپ کبھی بھی قہقہہ مار کر نہیں ہنستے تھے، بس یہ کہ ذرا سے کسی وقت آپ کی کچلیاں ظاہر ہو جائیں اتنی تو آپ کے مسکراہٹ سی آتی تھی ہنسنے کی، لیکن یہ کہ بلند آواز کے ساتھ اور پوری طرح کھلکھلا کر قہقہہ لگانا جو ہے یہ حضور کی عادات مبارکہ میں سے نہیں تھا، اور یہ ویسے بھی انسان کے وقار کے منافی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی ضاحکہ کا لفظ جو آیا ہے تو اس سے تبسم، نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، تو بہت سے چہرے ہوں گے روشن، متبسم اور مستبشرہ۔ استبشار کے معنی بشارت حاصل کرنے والے، انہیں امیدیں ہوں گی، توقعات ہوں گی، آج ہمارا مالک ہمیں خلعتوں سے نوازے گا، آج ہماری جو بھی دنیا میں ہماری حقیر سی محنت تھی اس کا اکرام ہوگا، اس کا اعزاز ہوگا، ہمیں شرف قبول عطا ہوگا ہماری عبادت کو، ہماری محنت کو، ہماری اس جد و جہد کو جو اس کے دین کے لیے ہم نے کی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن کہ جن پر غبار سا آیا ہوا ہوگا، جسے آپ کے دھواں سا آیا ہوا، مایوسی، بددلی، خوف، پشیمانی، شرمندگی، یہ ملی جلی کیفیات جس کا کہ سورہ قیامہ میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز کہ جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے، ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اور انہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ہماری ہڈیوں کو، ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ تو یہ مختلف کیفیات جس کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جیسے ہائی اسکول کے دوران جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے، تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے، جنہیں معلوم ہے ہم نے اچھے پرچے کیے ہیں، ہم پاس ہوں گے، وہ خوش و خرم ہے، انہیں اگر کوئی تشویش ہوگی تو اس کی ہوگی کہ فرسٹ آتا ہوں کہ سیکنڈ آتا ہوں، صرف اس بات کی فکر ہوگی۔ اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں پتا ہے فیل ہونا ہے، اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے وہ تو انہیں معلوم ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ لہذا اس نتیجے کے اعلان سے قبل ہی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے چہروں پر ان کا نتیجہ لکھا ہوا ہوگا، انجام جس سے انہیں دوچار ہونا ہے اس کے آثار موجود ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار ہوگا، دھواں سا آیا ہوا ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پر نہایت ذلت چھا رہی ہوگی۔ قطرہ کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، سیاہی غالب آئی ہوئی ہوگی، تھپی ہوئی ہوگی، اور یہ کہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ میں عرض کر چکا تھا، کفرہ یہاں کافر کی جمع ہے، جیسے طالب کی جمع طلبہ، فاجر کی جمع فجرہ، یہی ہوں گے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، جو کافر ہوں گے، منکر ہوں گے، یا ناشکرے رہے ہوں گے اللہ کے۔ یہ گویا کہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ اور فجرہ، فاجر کی جمع، وہ فسق و فجور اور اپنے اندر سے جو نفس امارہ ہے وہ ان کا پھٹ پڑتا تھا لاوے کی طرح، اور وہ اس کی پیروی کرتے تھے، اسی کے حکم پر چلتے تھے، جو پھٹ جانے والے۔ فجر کے معنی ہے پھٹ جانا،
انفجار، کسی شے کا پھٹ جانا۔ فجر وہ ہے جبکہ سیاہی کا پردہ جو ہے رات کی تاریکی کا پھٹ کر اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، وہ فجر ہے۔ تو وہ آپے سے باہر ہو جانے والے، پھٹ پڑنے والے، نفس کا جو ہے اشتعال، اس کی پیروی کرنے والے وہ ہیں کہ جن کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھپی ہوئی ہوگی، ذلت ہوگی، اور ان کو غبار جیسے آیا ہوا ہو یہ کیفیت ہوگی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔